کتاب حکمت میں بڑا خوبصورت طریقے سے سمجھایا گیا حضرت انسان کو للہ ملک السماوات والارض، زمینیں صرف اللہ کی ہیں، آسمان بھی اسی کے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے جڑوے بیٹا دیتا ہے، جڑوے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جڑویاں بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اس کا علم بھی حاوی ہے، اس کی قدرت بھی حاوی ہے۔ بیٹی کو یا بہن کو منحوس سمجھنا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ صرف 1400 سال پہلے عرب کے اندر بد تہذیبی نہیں تھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ جب خاوند کو پتہ چلتا ہے کہ 2 بیٹیاں پہلے ہیں اور تیسری بیٹی پیٹ کے اندر ہے، تو وہ وضع حمل ہونے سے پہلے اس کو قتل کروا دیتا ہے۔ کیا یہ قتل نہیں ہے؟ اگر بیٹی ہو بھی جاتی ہے تو تانے سسرالیوں کی وجہ سے اسے ملتے ہیں، اور عورت یا بیوی نا امید ہو جاتی ہے، خودکشی تک بھی نوبتیں آئی ہیں، یا طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اسلام اس کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ہمیں بیٹیوں کو وقار دینا ہوگا، کیونکہ بیٹیوں کو وقار میرے حضور نے عطا فرمایا ہے۔ جب عرب کے معاشرے کے اندر بیٹی بوجھ سمجھی جاتی تھی، میرے حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، لوگوں غور سے سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اسی تعلیم کی روشنی سی تھی کہ آج ایک مزدور باپ بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اوور ٹائم لگاتا ہے، 60 سال کی عمر میں بوریاں اٹھاتا ہے، پوچھتا ہے تاکہ سسرالیوں کی طرف سے اسے تانے برداشت نہ کرنے پڑے، اور پھر آگے سے تانا ملتا ہے کہ لے کر کے آئی ہو، تم نے دیا کیا ہے؟ جس باپ نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تمہارے ہاتھ کے اندر رکھ دیا، پرورش کے ساتھ جہیز دیا، سسرالیوں کے نخرے برداشت کیے، وہ اور کیا دے سکتا ہے؟ اس لیے قدر کرنی چاہیے بیوی کی۔ سب سے بہترین صدقہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے، بیٹی کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، 2 بیٹیاں دیں، 1 بیٹی دی، اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، بیٹے کو بیٹی پہ فوقیت نہ دی، اور بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا، اس کا اچھا نام رکھا، تعلیم سے آراستہ کیا، اچھی نسبت قائم کی، اچھے گھرانے کے اندر نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد بھی باپ خبرگیری کرتا رہا، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدہ عفیفہ، حافظہ، محدثہ، فقیہہ اور اسلام کی مایہ ناز خاتون ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 6787، آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس 2 اس کی بیٹیاں تھیں، تو میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، 3 کھجوریں میں نے اس عورت کو دی، اس عورت نے ایک کھجور اپنی بیٹی کو دے دی اور 1 کھجور خود رکھ لی۔ اس کی بیٹیوں نے اپنی حصے کی کھجوریں کھا لیں تو للچائی ہوئی نظر کے ساتھ اپنی ماں کی کھجور کی طرف دیکھنے لگی، تو حضور میں نے دیکھا کہ ماں نے اپنی تیسری جو اپنے حصے کی کھجور تھی اس کے 2 ٹکڑے کر کے گٹھلی نکال کے آدھی کھجور 1 بیٹی کو دے دی، آدھی کھجور 1 بیٹی کو دے دی۔ حضور میرا دل بڑا تسکین پا گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اس کے اس عمل نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا اور جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ بیٹیوں کے حقوق کو پامال مت کریں، اچھے خاندانوں کے اندر رشتہ کریں۔ اچھے خاندان سے مراد اخلاق والے ہیں، دین والے ہیں۔ بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے اسلامی ماحول سے روشناس کریں۔